خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 تک ہم نے حرف بحرف تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے وہ بہن بھائی جو اس چینل پر نئے آئے ہیں ان کو ہم بتاتے چلیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک سبق ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کیا جاتا ہے، جس میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے تجوید کسی وجہ سے نہیں سیکھ سکے تو بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے انشاءاللہ آپ تلفظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے، بلکہ خود بھی سیکھیں گے، انشاءاللہ اوروں کو سکھانے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ٹو آنورڈ۔ طریقہ کار ویسے ہی ہوگا کہ پہلے ایک دفعہ ٹھہر کے ایک لفظ کر کے جو مشکل لفظ آئے گا اس کا ہجا بھی کر لیں گے، اور جو قاعدہ لگے گا تجوید کا وہ قاعدہ بھی ساتھ بتائیں گے، اور اس طرح سے ایک دفعہ سبق کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو پھر دوسری دفعہ ہم کیا کروں گا کہ دوسری دفعہ روانگی کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن روانگی کے ساتھ بھی میں آہستہ پڑھتا ہوں، اور آہستہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ لفظ جو ہیں کہاں کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے مخرج کیا کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، وَإِذْ واو زبر وا حمزہ ذال زیر، اذ کا مخرج ہے، اذ نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مخرج زبان کی نوک کو دو سامنے والے دانتوں کے درمیان سے ذرا سا باہر کی جانب نکالیں گے تو ذا صحیح طرح سے ادا ہوگا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے جعلنا کھچاؤ پیدا ہوگا تھوڑا سا، جعلنا الْبَيْتَ مثابة للناس، ثا علی زبر ثا، اس کو بھی نرمی سے پڑھیں گے، جیسے ذال پڑھتے ہیں ویسے ہی ثا، دونوں کا مخرج سیم ہے لیکن آواز میں دونوں کا فرق ہے۔ مثابة للناس، غنہ کریں گے یہاں پہ نون مشدد پہ۔ وَأَمْنَا ناسی، سی کو سیٹی کے بعد سختی سے، للناسی وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا خواب موٹا بنیں گے، وَاتَّخِذُوا مِن مقام، اس پہ غنہ ہو رہا ہے، مِن مقام ابراہیم، حمزہ با زیر اب، یہاں پہ با آ گیا، حروف قلقلہ میں سے حرف ہے ایک با، تو یہاں پہ ہم با ساکن ہو رہا ہے تو اس پہ ہم قلقلہ کریں گے۔ ابراہیم، را ہمیشہ پورا پڑھا جاتا ہے، جب تو را کھڑا زبر را تھوڑا سا لمبا بھی ہوگا۔ ابراہیم، ہا کھڑا زیر ہی، ابراہیم مصلی، صاد ہے سین نہیں پڑھنا، مصلی نہیں پڑھنا، مصلی تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور مصلن پڑھتے اگر اس پہ وقف نہ کرتے، ہم وقف کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم آگے یا ہے، دو زبر ہے، تو اس کو ہم جب وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا، مصلی۔ وعہدنا، وعہد، عہد یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے تھوڑا سا کھچاؤ پیدا کر کے ادا ہوگا، وعہد، اور یہ والا ہا جو ہے چشمے والا، یہ سینے کے آخری حصے سے اور سینے کے پاس سے اور حلق کے آخری حصے سے ادا ہوگا۔ وعہد، ہا دال زیر ہد، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، وعہدنا، نون الف مد زبر نا، وعہدنا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا مد زبر لا، الا ابراہیم، یہاں پہ بھی مد ہے، مد کی وجہ سے لمبا کریں گے، اور یہاں پہ قلقلہ کریں گے، اور را موٹا کریں گے، جیسے یہ پیچھے ہے ویسے ہی سیم۔ ابراہیم
اسماعیل، سین کو سیٹی کے بعد اسماعیل، عیل عین یا زیر عیل، ان طہرا، اخفا ہو رہا ہے یہاں پہ نون ساکن کی وجہ سے، ان طہرا، طہرا بیتیہ للطائفین، لام توازی للطا، الف مد زبر طا، یہ والی مد 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے اس کو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، والرکع، واو را زبر ور، را کا پیش رک، اب اس جہاں جہاں پہ شد آ رہی ہے وہاں پہ کھچاؤ آپ دیکھ لیں گے کہ پیدا ہوگا، والرکع السجود، والرکع السجود۔ اب کیونکہ دال آ گیا حروف قلقلہ میں سے ایک حرف دال بھی ہے، تو یہاں پہ جب ہم کریں گے وقف کریں گے تو یہ دال ساکن ہو جائے گا، تو اس پہ ہم قلقلہ کریں گے، والرکع السجود، وَإِذْ قَالَ، نرمی سے پڑھیں گے دال کو، وَإِذْ قَالَ، قاف کا موٹا کر کے، قَالَ ابراہیم، اس پہ ہم قلقلہ کریں گے، با پہ، را کھڑا زبر را، را کو پور پڑھیں گے، ہا کھڑا زیر ہی، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ابراہیم، رب اجعل، را با زبر رب، با جیم زیر بج۔ اب دیکھ لیں کہ یہ اس کو ہم ویسے تو قطب مجدد با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، لیکن یہ کیونکہ با ساکن نہیں ہے تو یہاں پہ ہم قلقلہ نہیں کر سکتے، رب، را کو موٹا پڑھیں گے، را با زبر رب، با جیم زیر بیج، اب یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے، رب اجعل ھذا، ھذا بلدن، بلدن، اب یہ تنوین آ گیا، دال دو زبر دن، یہاں پہ ہم غنہ کرنا تھا لیکن غنہ یہاں پہ ہم کیوں نہیں کر رہے، حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا، جب حروف حلقی کا کوئی حرف آ جائے اس کے پہلے بے شک تنوین بھی ہو تو وہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، بلدن آمنا ورزق، ورزق، واو را زبر ور، را کو موٹا پڑھیں گے، زا قاف پہ ذق، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے اور ساکن ہے قاف تو یہاں پہ ہم اس کو قلقلہ بھی کریں گے، آمنا ورزق اہلہ، اہلہ، ہا الٹا پیش ہو، من الثمرات، اسی طرح سا کو نرمی سے زبان کو دانتوں کے باہر تھوڑا سا باہر کی جانب نکالیں گے تو سا نرمی سے ادا ہوگا، من الثمرات، را کو پور کر کے پڑھیں گے، من الثمرات، من آمن، میم نون زبر من، نون ساکن ہے، نون ساکن پہ ہم اخفا نہیں کر رہے، غنہ نہیں کر رہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، من آمن من ہم، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پہ بھی ہم نون ساکن پہ ہم کچھ بھی غنہ نہیں کریں گے، آگے ہا میم پیش ہم، اس کے بعد میم ساکن آ گیا اور میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اخفا لازمی ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، والیوم الآخر، خواہ کو موٹا کر کے، والیوم الآخر، قال، قاف علی زبر قا، قاف کو موٹا، قال ومن کفر، ومن اخفا کریں گے، ومن کیا زبر کا، کاف بری گا، کافا، را، را کو پر کر کے پڑھیں گے، ومن کفر فأمتعه، فأمتعه، عین حلق کے درمیانی حصے سے، ہا حلق کے آخری حصے سے، فأمتعه قلیلا ثم، قلیلا ثم، لام دو زبر لن، تنوین ہے اس پہ اخفا کریں گے اور ثم، سا کو نرمی سے زبان کو دانتوں کے درمیان میں سے باہر نکالیں گے تھوڑا سا تو سا نرمی سے، اور ثم پہ میم مشدد ہے تو اس پہ ہم غنہ کریں گے، ثم اضطره، ہا الٹا مد پیش ہو، 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور ضاد کا مخرج ایک دفعہ آپ کو پھر بتاتا چلوں، میری کوشش ہوتی ہے ضاد اور ضا کا مخرج تھوڑے سے مشکل ہیں یہ والے دو الفاظ،
تو ان کے مخرج میں تقریباً ہر دفعہ بتاؤں، اور ہر دفعہ نہ بھی بتا سکوں تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد تھوڑی وقتاً فوقتاً جب آئیں، ایک دو دفعہ اگر اسکپ بھی ہو جائے تو دوسری تیسری دفعہ میں کوشش ہوتی ہے کہ بتا دوں، تاکہ جو ناظرین کرام نہیں سن سکتے اس ٹائم تو بعد میں جب دیکھیں تو وہ سن سکیں۔ ثم اضطره، حمزہ ضاد زبر اض، اب ضاد کا مخرج جو ہے وہ زبان کی بائیں کروٹ کو اوپر والی داڑھ کے ساتھ جب ٹچ کریں گے تو تب ضاد صحیح طرح سے ادا ہوگا۔ اضطره الى عذاب النار، عذاب عین کو حلق درمیانی حصے سے، ذال کو نرمی سے، عذاب النار، اس پہ ہم غنہ کریں گے، با نون زیر بن، نون آ گیا تشدید والا تو اس پہ ہم غنہ کریں گے، عذاب النار وبئس المصیر۔ سیٹی کی آواز ہے سین پہ بھی صاد پہ بھی، لیکن سین سیدھا باریک اور صاد موٹا، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھنا ہے۔ وبئس المصیر نہیں پڑھیں گے، مصیر پڑھیں گے تو سین ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو وبئس المصیر، وبئس المصیر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، ذال کو نرمی سے، یا را زبر یا، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور حلق کے درمیانی حصے سے عین پیش عو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، حمزہ بازر اب، یہاں پہ قلقلہ کریں گے ہم، را إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل رَبَّنَا، را با زبر رب، با زبر با، رب، را کو پر کر کے پڑھیں گے، رَبَّنَا تقبل منا، نون ہے مشدد، اس پہ ہم غنہ کریں گے، تقبل منا انکا، نون آگے پھر مشدد، اس پہ ہم غنہ کریں گے، آگے ہم یہاں پہ انتا، ان پہ نون ساکن ہے تو اس پہ اخفا کریں گے، انکا انت السمیع العلیم، سمیع العلیم۔ ناظرین اکرام، ہمارا آج کا اتنا سبق کافی ہے، اب ایک دفعہ ہم نے پڑھ لیا ایک ایک لفظ کر کے، اب ہم دوسری دفعہ پڑھیں گے، روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، آپ غور سے سنیے گا اور بعد میں اس کی پریکٹس بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔